ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ یعنی میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امیر حمزہ کو شہیدوں کا سردار کہا ہے، وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کی شہادت سے پہلے انہیں بھی شہیدوں کا سردار فرمایا ہے۔ آج کا عنوان بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی طرف جاؤں، اس لیے کہ کل کی گفتگو آپ نے یہاں تک سماعت کی تھی کہ سیدنا امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کوفہ کی سرزمین پہ ہو گئی۔ 3 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 3 تاریخ کو حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ چونکہ آپ جیسے ہی پہنچے اس دن 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پہ بیعت کی، اور جب آپ نے ماحول دیکھا تو آپ نے خط لکھا حالات اچھے آ جائیں۔ خط روانہ ہوا، حالات بگڑ گئے، دوسرے خط کا موقع نہیں لگا، اور جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے 3 ذی الحجہ کو، بے عین ہی اسی دن وہ خط حضرت امام عرش مقام امام حسین علی جدی والی سلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں اور آپ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی 3 ذی الحجہ کو اپنے خاندان والوں کو حکم دیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، حالات کوفہ کے اچھے ہیں، کوفہ والوں نے جو کہا تھا اس پر قائم ہے اور وہ بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر، سو ہم لوگوں کو اب یہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر ہوئی کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بہت روئے اور ارشاد فرمایا، امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر افضل کوئی بندہ نہیں، آپ تنے تنہا نواس رسول ہے، آپ جائیں گے کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی۔ آپ نہیں دیکھتے امام کہ آپ کے والد کا قاتل کون، آپ کے والد کے ساتھ شرارتیں کرنے والے کون، آپ کے والد کو گالیاں دینے والے کون، آپ کے بھائی کا مسلح چھیننے والے کون، آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے مارنے والے کون، یہ ساری باتیں آپ نے کہی۔ تو حضرت امام علی مقام نے وہ خط دیا، کہا حضور یہ خط کے باوجود بھی وہ کوفہ والے بے وفائی کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں جو جواب آئے گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دوسری رات استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے قضا کی جو لگام ہے وہ کھینچ رہی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، سو مجھے وہ پورا کرنا ہے، اور میں اچھی طرح انجام کو جانتا ہوں، اور مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا آپ مجھے بتائیں آقا نے حکم کیا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خواب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، جب تک میں زمین کے اوپر ظاہری طور پہ حیات رہوں گا اس خواب کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس خواب کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا علی کی دوسری بیوی کے اولاد میں سے ہیں، یعنی مولا علی کے ہی بیٹے ہیں لیکن دوسری بیوی سے ہے، جب ان کو پتا چلا کہ امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ اس وقت ایک تشت میں وضو کر رہے تھے۔ امام علی مقام کے غم میں اتنا روئے کہ تشت جو ہے آپ نے آنسوؤں سے بھر دیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، جن بزرگوں کی کتابوں کو محتاطین اہل احتیاط قبول کرتے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کتابوں کی تصدیق کی ہے ان کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ محمد ابن حنفیہ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی وہ اتنا روئے امام کے غم میں کہ تشت بھر دیا۔ اللہ اکبر کہ میرا بھائی اب شہادت کی راہ پر جاتا ہے۔
حضرت ابن عباس نے پیشانی چومی، ابن عمر نے کہا آپ نہ جائیں نہ جائیں، یہ بھی مشورہ دیا گیا اگر کہیں جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں، کوفہ کے مقابلے میں اہل یمن باوفا لوگ ہیں، اور بالخصوص یمن میں ہمدان کے لوگ بڑے باوفا ہیں، آپ وہاں جا کر کے رہیں۔ اللہ اکبر، زمینوں کی بھی کیسی خاصیت ہوتی ہے، اس لیے کہ یمن میں اویس کرنی کے عشق کی چاشنی موجود ہے۔ اللہ اکبر، ساری زمینیں یکساں نہیں ہوتی، کبھی زمینیں بنجر ہوتی ہے، کبھی زمینیں زرخیز ہوتی ہے، کبھی زمینیں پتھریلی ہوتی ہے، تو زمین کا اثر وہاں کے رہنے والوں کے دلوں پہ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، کوفے کی زمین بے وفا تھی، اس لیے کہا کہ اگر جانا ہی ہے تو یمن جائے۔ آپ فرماتے مجھے حکم ملا ہے، میں حکم کے آگے مجبور ہوں، اور حکم قدرت کی طرف سے ہے، حکم نانا کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام تیاریوں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کون سی تاریخ، اللہ اکبر، مکہ المکرمہ کے اندر دور دور سے قافلے جمع ہیں، دور دور سے پوری دنیا سے لوگ جمع ہیں۔ آج تاریخ ہے، اللہ اکبر، کون سی تاریخ؟ جس تاریخ کو 8 ذی الحجہ کہتے ہیں، 3 سے لے کر 8 تک کے یہ 5 دن تیاریوں میں رکنے اور جانے کے معاملات میں گزرے۔ 8 ذی الحجہ کا دن آ گیا ہے، 8 ذی الحجہ کی صبح طلوع ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، سارے حاجی کعبۃ اللہ پہ پروانہ وار نثار ہو رہے ہیں، لبیک کی صدائیں بلند ہو رہی ہے۔ وہ امام حسین جسے حج کا شوق اتنا تھا کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں مدینہ منورہ سے چل کر مکہ المکرمہ تک 25 حج پیدل فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، گھوڑے موجود رہتے تھے، اونٹ موجود رہتے تھے، پھر بھی امام حسین مدینہ منورہ سے پیدل چل کے مکے تک جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے امام سواریاں موجود ہے پھر بھی آپ پیدل چلتے ہیں، تو میرے امام فرماتے تھے رب کی بارگاہ میں سواری پہ جانے میں شرم آتی ہے، کوئی بندہ بھی اپنے آقا کی بارگاہ میں شاہانہ شان سے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے پیدل 25 حج کیے ہوں، حج کا دن آنے والا ہے، لوگ مینا کو روانہ ہونے والے ہیں، لوگ مچل مچل کر کعبے پہ نثار ہوتے ہیں، اور کعبہ ہے کہ دلہن کی طرح سجا ہوا ہے، چلمنے کعبہ سے چھن چھن کر کے ایسا نور نکل رہا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ کعبہ نے، اس دلہن نے اہل ایمان کو اپنا جانثار بنا دیا ہے۔ لیکن امام علی مقام کو کوئی اور ہی جلوہ دکھا دیا گیا، جس کی طرف امام علی مقام مکمل طور پر متوجہ ہیں، اور وہ کعبے کے جلوے کی طرف اب نظر نہیں کرتے، وہ حاجیوں کے جلوے کی طرف نظر نہیں کرتے، اس لیے کہ کعبہ بہرحال کعبہ ہے، لیکن یار کے جلووں کی بات ہی جدا ہے۔ جب یار بے نقاب ہوتا ہے تو پھر کہاں کعبے کی رانائیاں، اور کہاں مینا کے جلوے، اور کہاں عرفات کے جلوے، وہ تو سب یار کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حاجیوں، حاجی لبیک لبیک کہہ کر کے اللہ اکبر سوئے مینا بڑھ رہے ہیں۔ امام علی مقام کو افسوس بھی ہے کہ میں ایک نفلی حج چھوڑ رہا ہوں، لیکن حسین کا ضمیر کہتا ہے حسین نفلی حج چھوڑ دو، چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ نفل چھوڑا جا سکتا ہے جب فرض سامنے ہوتا ہے۔ اسی دن کے لیے پالا گیا تھا، اسی دن کے لیے کندھوں پہ اٹھایا گیا تھا، اسی دن کے لیے جبریل کو جھولا جھلانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اسی دن کے لیے سجدے طویل کیے گئے تھے، اسی دن کے لیے زبان چسائی گئی تھی، اسی دن کے لیے حسین منی وانا من الحسین کا نعرہ لگایا گیا تھا، اسی دن کے لیے جمعہ کا خطبہ چھوڑ کر منبر سے اترا گیا تھا، اسی دن کے لیے کہا تھا حسین کا خون میرا خون، حسین کا جسم میرا جسم، حسین سے صلح مجھ سے صلح، حسین کی عداوت مجھ سے عداوت، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسی دن کے لیے کہا گیا تھا میرے ماں باپ حسین پہ قربان ہو جائیں۔ حسین تاخیر نہ کرو، نفل و حج چھٹا ہے تو چھوڑ دو، لیکن فرض کی طرف بڑھو، اس لیے کہ
کہ نفل حج کے بعد انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن جس فرض کی طرف تم جا رہے ہو اس فرض کی برکت سے دین کا چہرہ نکھرے گا، ایمان کی رانائیاں بڑھے گی، مرتد ہونے والے اور بے دین ہونے والوں کو دین کا جذبہ ملے گا، دین کو تحفظ ملے گا، قرآن کے الفاظ کو تحفظ ملے گا، قرآن محفوظ رہے گا، اذانیں محفوظ رہے گی، نمازیں محفوظ رہے گی، دین کو تحفظ ملے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین اگر حج کا شوق ہے تو پھر باندھ کمر ہمت پر کفن، عزم کا کفن باندھ، اور اللہ اکبر وہ احرام باندھ لے۔ حاجیوں نے تو چادروں کا احرام باندھا ہے، تو اپنی کمر پر ہمت کا احرام باندھ لے۔ حاجی اگر کعبے کے گرد گھومیں گے تو چل چل یار کے جلووں کے ارد گرد کا تو طواف کر۔ حسین چل چل، اگر حاجی مروہ اور صفا کی صحیح کریں گے اور صفا اور مروہ کے نالے کے درمیان وہ دوڑیں گے تو تجھے مکے سے کربلا تک کے لیے صحیح کرنے کے لیے اتنا بڑا میدان دے دیا گیا ہے۔ ہاں ہاں، اگر وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے، حسین تیرے لیے کربلا کا میدان ہے۔ حسین چل اپنی ذمہ داری کو نبھا۔ اگر وہ 10ویں ذی الحجہ کو جانور پہ چھری رکھ کر کے قربانی دیں گے تو تو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی 10 محرم کو دے گا، معصوم اصغر کی قربانی دے گا۔ حاجیوں کے لیے تاجروں نے دکانیں کھول رکھی ہے، حاجی خریدتا ہے، تاجر بیچتا ہے، تجھے بھی کربلا میں دکان لگانا ہے۔ وہ تیری دکان عشق کی دکان ہوگی، اور اس دکان پر خریدار بن کر کے کوئی انسان نہیں آئے گا۔ تیرا پروردگار یوں فرمائے گا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ وہ دن کے لیے مولا حسین 8 ذی الحجہ کو کوچ کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، اور اس کے بعد وہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ مکے سے سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے۔ اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے مولا حسین رستے میں ہے، ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام نے پوچھا فرزدق کوفہ سے آ رہا ہے، کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے حق پر آپ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے کوفہ کے جتنے بااثر بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی جیبیں بھر دی، ان کی تجوریاں بھر دی، انہیں خرید لیا، اور جو غریب عوام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے کسی اور بے بسی کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن خوف و ہراس میں ان بدبختوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے۔ آپ نے انا للہ پڑھی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوئے۔ اسی وقت روزانہ کی طرح امام مسلم کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی، جیسے سامنے آئی تو امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لڑکی نے کہا بابا حسین آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا حسین سے صبر نہ ہوا، سینے سے لگا کر کے اس بچی کو رونے لگے، بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے۔ اتنا سننے کے بعد اللہ اکبر وہ رو پڑی، اور پورے قافلے کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں نے وعدہ خلافی کر لی، وعدہ خلاف کوفی لا یوفی، انہوں نے اپنے سابقہ روایات کے مطابق وہی انہوں نے سلوک کیا۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا
तुम इस नीयत से चले थे मेरे साथ कि मैं कूफा जाऊंगा, कूफा का दारुल इमारत मेरे हाथ में होगा। कूफियों ने बदअहदी की है, वादा खिलाफी की है, सो अब मुसीबत के पहाड़ टूटेंगे, तकलीफों के बादल मंडलाएंगे, बड़ी परेशानी होगी, बड़ी मुसीबतें होगी। जिसका अंदाजा मैं करता हूं आप नहीं करते, जिसे मैं देख रहा हूं आप नहीं देखते, इसलिए मैं तुम सबसे कहता हूं जो जाना चाहे चला जाए। लेकिन आपको हैरत होगी, कुछ लोग मक्के से साथ हुए थे, उनमें से कुछ लोग वापस लौट गए, लेकिन जो मदीने तैयबा से साथ चले थे उन्होंने कहा जान देंगे हुसैन लेकिन तुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके बाद जीना भी कोई जीना है, हम ऐसा नहीं करेंगे। और आगे बढ़े हजरत इमाम अर्श मकाम इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम ने हजरत कैस को कूफा की सरजमीन पर खत लेकर के भेजा, हालात कि तुम लोगों ने बुलाया, बेवफा हो गए, और अब तुम्हारा इरादा क्या है, अब कहो तो मैं वापस चला जाऊं। वो खत इब्ने जियाद के हाथ में पहुंचा, इसलिए कि कादसिया में ही जनाब कैस को पकड़ लिया गया था। और जब हजरत कैस को लाया गया, कूफा के दारुल इमारत पे खड़ा किया गया, उसने कहा, इब्ने जियाद ने, कैस अगर अपनी जान की बका चाहता है, जान की हिफाजत चाहता है, तो फिर कूफा के दारुल इमारत पर खड़े होकर हुसैन को और उसके अब्बा को गालियां दे, मैं तुझे इनाम दूंगा, तेरी झोली भर दूंगा। कैस ने कहा ठीक है, ऊपर चढ़े, इसलिए कि खरीदा सबको नहीं जा सकता, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जब किसी से प्यार करते हैं तो फिर जान से ज्यादा प्यार करते हैं, और फिर अहले बैत से प्यार करते हैं तो फिर अंदाज जुदा होता है। इसलिए कि मोमिनों की शान ये है कि वो रसूलुल्लाह की गली के कुत्ते से भी मोहब्बत करते हैं। जब वो नबी के गली के कुत्ते से प्यार करते हैं तो फिर वो नबी की औलाद से कितना प्यार करते होंगे। हजरत कैस दारुल इमारत पर गए, आपने खुतबा पढ़ा और फरमाया, लोगों, हुसैन इब्ने अली वो जात है कि रूए जमीन पर इस वक्त उनसे अफजल कोई जात नहीं। और ये इब्ने मरजाना खबीस इब्ने जियाद बानी फसाद, इसने तुम्हें वरगला रखा है। लोगों आंखें खोलो, तुमने खुतूत भेजे, तुमने इब्ने रसूल को बुलाया, तुमने दावत दी, मेहमान बनाया, और तुम क्या कर रहे हो। जब ये बातें आपने कहनी शुरू की, वो गुस्से में आ गया और जल्लाद को कहा कि इसके टुकड़े कर दे, और जल्लाद आया और हजरत कैस को उसने शहीद कर दिया। हजरत कैस इमाम आली मकाम और उनके नाना पे दुरूद और सलाम पढ़ते हुए उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया। इस तरीके से मार के करबला का ये जो है चौथा शहीद था। पहला शहीद हजरत इमाम मुस्लिम, दूसरे तीसरे शहीद मोहम्मद इब्राहिम, और ये चौथा शहीद अल्लाह अकबर। और भी लोग इस दरमियान में शहीद हुए, लेकिन चूंकि ये काफिला हुसैनी के लोग थे इसलिए इनको करबला के शहीदों में शुमार किया जाता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इमाम अर्श मकाम को 4 लोग कूफा से आकर के मिले। आपने उनसे पूछा क्या हाल है। उन लोगों ने कहा, इमाम वहां तो इतना बड़ा लश्कर तैयार है आपके खिलाफ कि अगर हमने अपनी जिंदगी में इससे बड़ा कोई लश्कर नहीं देखा। आपके साथ इतने कम लोग हैं, आप वापसी का इरादा फरमा लें, या आप एक काम करें कि आपको फला फला हुकूमत के कारिंदे मदद करने के लिए तैयार है। इमाम ने फरमाया, नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यहां मैं एक खास बात अर्ज कर देना चाहता हूं कि ये जो वाकयात हो रहे थे, ये चूंकि वो दौर इतना सुस्त रफ्तार था कि खत पहुंचाने के लिए महीना महीना भर 15-15 दिन का अरसा लगता था, बल्कि कूफा से करबला का फासला कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आज के इस दौर में अगर कूफा से 1 घंटा बस चलाई जाए, 1 से 1.5 घंटा, तो आदमी करबला पहुंच जाता है। करबला में क्या हुआ इमाम के साथ, ये कूफे वाली अवाम को पता न चला। करबला में इमाम के साथ जो हुआ, ये जो जितने दिन तक के ये सब सिपाहियों को और अफसरों को पता था, अवाम को पता नहीं चला। मुझे हैरत है, जब 1 घंटे का फासला अगर उसको ज्यादा से ज्यादा आप गिने तो पैदल चल करके वो 1 दिन का फासला है या 1.5 दिन का फासला है,
تو ان لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ کوفہ والوں کو کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے. اللہ اکبر. تو ہندوستان والوں کو کب پتا چل گیا کہ کربلا میں امام حسین ہے؟ کب پتا چل گیا؟ یہ پلید دشمنان اہل بیت اس طریقے کی بات آج پیش کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے جی کہ فلاں فلاں مشرکین اتنے کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے. ہم نے کہا پلید نظر کر تاریخ پر ایمان نہیں لایا جاتا. ہم تاریخ پر ایمان نہیں لائے, ہم حدیثوں پر ایمان لائے ہیں, اور ہمارا ایمان ہے حسین پر جنہوں نے جان دی ہے وہ سب کے سب جنتی ہے. کوئی مشرک کبھی جنتی ہو نہیں سکتا. اور حسین اس عظیم ذات کا نام ہے, ارے جس کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد اگر کوئی اس کے کپڑے دھل دے تو میرے نبی خواب میں آ کر اسے ایمان کی دولت عطا کرتے ہیں. حسین کا کوئی ساڑو ہو کر کے مشرک رہے, یہ مولا حسین کی عزت, غیرت اور ان کے خون کی تاثیر کی عظمت کے خلاف ہے. لوگوں بولنے سے پہلے تولو اور اس طریقے کی واہیات باتیں نہ کرو. لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو. کل تمہیں امام حسین کو بھی منہ دکھانا ہے, کل تمہیں سیدہ زہرا کو بھی منہ دکھانا ہے. اس لیے اخبار کے حوالوں پر کتابیں نہیں لکھی جاتی. اخبار تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جس میں امکان صدق و کذب ہوتا ہے, جو سچا نہیں اسی کو اخبار کہتے ہیں. اس لیے اس طریقے کے آج فتنوں کا دور ہے, کسی فتنے کی طرف توجہ نہ کریں, ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں. تو عرض یہ کر رہا تھا, مولا حسین کو اطلاع دی گئی کہ وہاں تو بہت بڑا لشکر تیار ہو رہا ہے, لیکن لشکر کو لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ لشکر جائے گا کہاں. اللہ اکبر. مولا حسین نے پھر فرمایا ایک کام کرتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی دوسرے راستے سے کہیں چلتے ہیں. حضرت امام مسلم کے بیٹوں نے, ان کے بھائیوں نے کہا مسلم کی شہادت کے بعد ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے, یا تو ہم بدلہ لیں گے یا تو ہم بھی شہید ہو جائیں گے. مولا حسین نے فرمایا پھر تقدیر کی طرف بڑھو, تدبیر ناکام ہے, تقدیر کی طرف بڑھو. المختصر یہ کہ وہ قافلہ بڑھتا گیا. سامنے سے دیکھا 1000 کا لشکر لے کر ہر آ رہا ہے, دو پیر چلچلاتی ہے. ہر کو دیکھا, ہر جیسے ہی آیا اس نے کہا حسین مجھے ابن زیاد نے بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں. آپ نے فرمایا ہر باتیں بعد میں ہوگی, یہ بتا تیرے گھوڑے زبان باہر کیوں نکالتے, ہلتے کیوں ہے؟ کہا کہ مولا چونکہ اس نے ہمیں کہا تھا کہ جلدی جانا اور حسین کو پکڑ لینا, تو ہم اس کے حکم پر عمل کرنے کے لیے کہیں رکے نہیں, بہت تیز تیز آئے ہیں کوفہ سے یہاں تک, تو ہمارے گھوڑوں نے پانی نہیں پیا, میری فوج نے پانی نہیں پیا. میرے امام نے فرمایا باتیں بعد میں ہوگی ہر, پہلے تیرے گھوڑوں کو اور تیری عوام کو پانی پلا لے. مولا حسین نے اپنے مشکیزے اڈیل دینے ویڈیو کا اگر حکم دیا. اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.